بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نذیر بنگش اور آپ دیکھ رہے ہیں کرم ڈائری۔ ناظرین، آپ سب اس بات سے بخوبی آگاہ ہوں گے کہ ایک بہت بڑی اکثریت پارا چنار کو اسکولوں کا شہر سمجھتی ہے، لیکن جب بات آتی ہے بورڈز ایگزامز کی تو وہاں استاد، شاگرد، اسکول انتظامیہ، تعلیم اور تہذیب کے تمام معیار بھول کر اپنی دکان سجانے اور زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کرنے کے لیے تمام غلط طریقوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 9ویں اور 10ویں کے سالانہ امتحانات ختم ہو چکے ہیں اور انٹر کے امتحانات اپنے آخری مراحل میں ہیں۔ گزشتہ 20 سالوں کی طرح اس سال بھی تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں کے طلبہ نے بالکل فل پیپرز دیے۔ والدین بھی خوش ہیں کہ ہمارے بچوں کے اچھے نمبرز آ رہے ہیں، جبکہ مستقبل قریب میں ہم دیکھیں گے کہ ہر اسکول اپنے طلبہ کا رزلٹ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرے گا اور اپنے اسکول کا 100% رزلٹ آنے پر قوم کو مبارکباد دے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ڈسٹرکٹ لیول پر جن اسکولوں کے بچے فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن حاصل کر چکے ہوں گے وہ اسکول جشن منانے کا اہتمام بھی کریں گے، تاکہ آئندہ سال کے لیے والدین اور اسٹوڈنٹس کو زیادہ سے زیادہ ایڈمیشنز کے لیے موٹیویٹ کر سکے۔ یہاں صرف پرائیویٹ اسکولوں کی بات نہیں ہو رہی بلکہ سرکاری اسکولوں میں بھی آج کل کافی فنڈز جمع ہو رہے ہیں، جبکہ پوچھنے والا کوئی نہیں کہ فنڈز کہاں جا رہے ہیں۔ ناظرین، چونکہ آج ہمارا پہلا ٹاک شو پروگرام ہے تو اس کا آغاز ہم معاشرے کے سب سے معزز طبقے سے شروع کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسا طبقہ جس کے معززین کسی معاشرے کو سدھارنے یا بگاڑنے کے کلیدی کردار سمجھے جاتے ہیں۔ یہ طبقہ ہمارے محترم اساتید کا ہے اور آج کے پروگرام میں ہم ایجوکیشن سیکٹر میں موجود بے شمار مسائل میں سے سب سے اہم مسئلے نقل کے بارے میں گفتگو کریں گے، جس کی وجہ سے گزشتہ 20 سالوں سے ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے ہمارے گراں قدر جناب سید حسین علی شاہ صاحب، پرنسپل GCMS پارا چنار، ڈسٹرکٹ کرم۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب فیاض علی فیض صاحب، لیکچرار اردو، GPGC پارا چنار۔ ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں جناب سہیل زمان صاحب، SST گورنمنٹ اسرار شہید ہائی اسکول پارا چنار، اور ہمارے آخری مہمان جناب احمد حسین توری صاحب، لیکچرار اردو، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج پارا چنار۔ جی ناظرین، ہم اپنی گفتگو کا آغاز پرنسپل GCMS جناب سید حسین علی شاہ صاحب سے کریں گے۔ پرنسپل صاحب، حصول علم کے مقاصد کیا ہیں، کیسے وضاحت کریں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اپنی طرف سے پوری ٹیم کی طرف سے آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں وقت دیا اور اس اہم مسئلے پر ہم اپنا خیالات کا اظہار کریں گے۔ حصول تعلیم یعنی تعلیم حاصل کرنے کے مقاصد بہت زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان عورت مرد پر فرض ہے۔ تو اسی حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا، تعلیم چاہے وہ عام تعلیم ہو، سوشل ایجوکیشن ہو یا اسکل ایجوکیشن ہو یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو، تو یہ چیزیں معاشرے میں دوسرے افراد سے آپ کو منفرد کرتا ہے۔ تعلیم کی وجہ سے آپ اپنی پرسنالٹی کو، آپ اپنے رہن سہن کو دوسرے سے مختلف کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے اگر اسکل ایجوکیشن کی بات کی جائے، چونکہ انسان اگر اسکل ایجوکیشن حاصل کرے تو ڈیجیٹلائز مارکیٹ میں اسکل ایجوکیشن کی بڑی اہمیت ہے۔ نہ صرف اہمیت بلکہ اسی اسکل ایجوکیشن سے آپ ارننگ بھی کر سکتے ہیں، جو ہمارے اس گلوبل ویلیج میں ہر بندے کو یہ اسکل ایجوکیشن کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے، اور اسی اسکل ایجوکیشن کی بدولت وہ معاشرے میں باعزت روزگار یا باعزت زندگی بھی بسر کر سکتا ہے۔ تو میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ایموشنل ایجوکیشن بھی ضروری ہے، سوشل ایجوکیشن بھی ضروری ہے، یعنی انسان کو ہر پہلو میں ایجوکیشن کی اتنی زیادہ اہمیت ہے جو ہر بندہ حاصل بھی کرتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے کہ میں حاصل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ ہر بچے کو، معاشرے میں ہر فرد کو یہ چاہیے کہ سوشلی اپنی احباب کی یا اپنی پیرنٹس کی یا اپنی اساتذہ کی
کس نگاہ سے قدر کی جاتی ہے، ان کی اہمیت کیا ہوتی ہے، یا جو بندہ خود ہے وہ اپنی ویلیو کس طرح معاشرے میں ڈیولپ کر سکتا ہے، جو معاشرے میں ایک اہم رول بھی ادا کر سکتا ہے۔ جی فیض صاحب، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جس طرح سر نے بتایا کہ تعلیم کا مقصد ہے اسٹوڈنٹس میں تنقیدی صلاحیت پیدا کرنا، ان کو کریٹو بنانا اور ان کی جو انالیٹیکل فیکلٹی ہے یعنی تجزیے کی قوت ہے اس کو بیدار کرنا۔ لیکن جہاں نقل کا کلچر ہو وہاں تعلیم کے یہ مقاصد پورے نہیں ہو سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں اسٹوڈنٹس کا سارا انحصار گائیڈ پر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے نمبر لینے ہیں، کیونکہ یہاں پہ قابلیت اور لیاقت کا معیار ہے زیادہ نمبر حاصل کرنا۔ اور جہاں یہ کلچر ہو جو تعلیم کے اصل مقاصد ہیں یعنی زرخیز اذہان پیدا کرنا، ان میں تنقیدی صلاحیت پیدا کرنا، یہ مقاصد پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ تو سارے انحصار گائیڈ پہ کرتے ہیں، وہ کریٹو نہیں بنتے، کیونکہ ان کا مقصد ہے نمبر حاصل کرنا۔ نمبر حاصل کرنے کے لیے سیکھنے تجزیے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو کسی چیز کو تنقیدی صلاحیتوں سے یعنی تنقیدی سوچ سے نہیں دیکھتے، تو وہاں یہ مقاصد پورے نہیں ہوتے۔ تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ جب سماج کی یہ صورتحال ہو، نقل کا کلچر ہو، وہاں پہ اسٹوڈنٹس کے پاس الفاظ ہوں گے، اصطلاحات ہوں گی، لیکن ان کے مفاہیم سے نہ بلد ہوں گے۔ ان کے پاس ڈگریاں ہوں گی، مختلف فنون کی سندیں ہوں گی، لیکن اس فن اور جس شعبے سے ان کا تعلق ہوتا ہے ان کی بنیادی باتوں سے نہ بلد ہوں گے، عملی زندگی میں مکمل طور پر فیل ہوں گے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں نقل کا کلچر ہو وہاں جو مقابلے کے امتحانات ہیں وہ کلیئر نہیں کر سکتے، یہ بھی ایک غلط بات ہے۔ جہاں پیسوں کے ذریعے ایک اسٹوڈنٹ نمبر حاصل کر سکتا ہے وہ نوکری بھی حاصل کر سکتا ہے، لیکن اصل جو نقصان ہے وہ کیا ہے؟ وہ عملی زندگی میں مکمل طور پر ناکام ہوں گے۔ تعلیم دینے کا جو مقصد ہے جو تعلیمی اداروں میں ہم دیتے ہیں یہ مقاصد پوری نہیں ہوں گے۔ سہیل زمان صاحب، ضلع کرم میں تعلیمی شعور اور نظام کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ السلام علیکم۔ ضلع کرم میں تعلیمی ادارے چاہے پبلک سیکٹر میں یا سرکاری سیکٹر میں جو ہے وہ سرکاری تو اب ان کا الگ ہی اپنا سیٹ اپ ہے، لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ پرنسپل اور آنرز اپنی مرضی کے مطابق چلاتے ہیں۔ جو گورنمنٹ کی طرف سے جو چیزیں لازمی ہوتی ہے اسکول یا اداروں میں وہ کچھ حد تک تو ان کے مطابق ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں جو فیسرا کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے جو مینڈیٹری ہے وہ ہوتی نہیں، وہ اس کے مطابق ہے ہی نہیں۔ جس طرح اسکول میں ہم اگر دیکھ لیں تو پرائیویٹ سیکٹر میں لیبارٹریز نہیں ہوتی، کمپیوٹر لیبز نہیں ہوتے، پانی کا صاف شفاف سسٹم نہیں ہوتا، لائبریریز نہیں ہوتی، بچوں کے کھیلنے کودنے کے میدان نہیں ہوتے، جو تعلیمی نظام میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آج کل ہماری کریکولر ایکٹیویٹیز ہے وہ گورنمنٹ سیکٹرز میں تو ہوتی رہتے، وہ اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں، لیکن پرائیویٹ سیکٹرز میں بہت کم اداروں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں جو تعلیمی نظام کا ایک اہم حصہ بھی ہے اور ضروری چیز ہے بچوں کے تعلیمی کریئر کے لیے۔ احمد صاحب، کیا نقل رجحان کے ہوتے ہوئے یہ مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نقل اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جس نے تعلیم کا جو بنیادی مقصد ہے اس پر ہی خاک ڈال دی ہے۔ ہم کافی عرصے سے میں پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتا رہا ہوں، ابھی ڈگری کالج میں پڑھا رہا ہوں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے نقل کھلے عام چلنے لگی ہے تو جو بچے ہیں انہوں نے سیکھنا بند کر دیا ہے، کیونکہ بچوں کے پاس اتنا شعور نہیں ہوتا، ان کا مقصد بنیادی طور پر صرف ایگزام پاس کرنا ہوتا ہے۔ تو جب ان کے پاس ایک سلوشن ہے اور ایک بیٹر سلوشن ہے جس میں محنت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، تو میرا نہیں خیال کہ ان کا ذہن کسی اور کی طرف جا سکتا ہے۔ ہم جب پڑھاتے تھے تو اسکولوں میں اسپیشلی 9 تک جو بچے آتے تھے وہ ٹھیک ٹھاک پڑھ کے آتے تھے، کم از کم امتحان کے لیے صحیح لکھن کتابیں پڑھتے تھے، ہوم ورک کر لیا کرتے تھے، لیکن جو ہی 10 میں آ جاتے تھے 9 کے ایگزام کو نقل کے ذریعے کر کے پہنچتے تھے تو ان کا کام ہو چکا ہوتا تھا۔ وہ پھر
किसी किस्म की मेहनत नहीं करते थे, बड़ी मुश्किल से उन्हें पढ़ाया जा सकता था, यहाँ तक कि वो क्लास में भी डिस्टर्बेंस फैलाते थे। तो 9th और 10th के स्टूडेंट्स के बीच में इतना वसी डिफरेंस होता था कि लोगों को आराम से समझ में आ जाती थी कि नकल ने इन लोगों को बर्बाद कर रखा है। जी सुहेल जमान साहब, नकल की वजह से गिरते मयारी तालीम का हल क्या हो सकता है? इसका तो बुनियादी हल यही कि हम कोशिश कर ले कि नकल को ही कम कर ले, इसको रोकथाम के लिए कोशिश कर ले कि हिस्सा मुकम्मल तो हम ये कह सकते कि ख़त्म तो नहीं होगा इस साल या आने वाले कुछ सालों में, लेकिन बच्चों के जहनों पे काम करना है कि नकल आपको मुस्तकबिल में आपकी जो बुनियादी सलाहियत है वो किस तरह आपको ख़त्म कर देती है और अंदर से बंदे के जहन को किस तरह खोखला कर देती है। तो इस चीज़ पर काम करनी चाहिए इनफरादी तौर पर। प्रिंसिपल साहब, ऐसे हालात में ज़िले कुर्म में तालीम का मुस्तकबिल क्या होगा? किसी बिल्डिंग की अगर बात करें, किसी बिल्डिंग को आप बनाना चाहें तो सबसे पहले उसकी मजबूत बुनियादी होनी चाहिए। तो एजुकेशन के हिसाब से अगर हमारी बेसिक एजुकेशन यानी लर्निंग हो, क्रिएटिव हो बच्चा, तब उस पर हम काम कर सकते हैं, उसको मुस्तकबिल में एक मुनफरिद और एक कामयाब शख्सियत की तरह हम इस माशरे में पैदा कर सकते हैं, जो माशरे को आगे लेके जाएगा, जो माशरे में आसूदाहाली लेके आएगा, खुशहाली लेके आएंगे। लेकिन अगर हमारी बुनियादें ठीक नहीं होंगी, जिस तरह अहमद सर ने बजा फरमाया कि 9th तक ठीक ठाक क्लासेस जारी रही हैं और 9th के बाद ये ट्रेंड चेंज होता है, चूँकि उनके पास एक अल्टरनेट बेस्ट सलूशन होता है, तो वो डेफिनेटली दे विल मूव टूवर्ड्स देयर चीटिंग। तो इसको ख़त्म करना मेरे ख़्याल में ये किसी असातिज़ा या फ़र्द वाहिद का काम नहीं है, बल्कि ये पूरी माशरे की बात है। अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे को ये समझाए कि ये ठीक नहीं है, या मिसाल असातिज़ा हर बंदे को इस नसूर के ख़िलाफ़ अवेयरनेस कैंपेन और कैंपेन के साथ साथ हार्ड वर्कर भी होना चाहिए कि अपने घर से अगर कोई स्टार्ट लेगा, पेरेंट्स अपने बच्चों को ये तबलीग करेगा कि बेटा चाहे कम नंबर हो लेकिन आपके ख़ुद नंबर आनी चाहिए। असास जब किसी बिल्डिंग की मजबूत होंगे तो उस पर अच्छी से अच्छी बिल्डिंग बन पाएगी। तो इसी हवाले से अगर हमारा बच्चा क्रिएटिव होगा, वो सेल्फ़ लर्निंग होगा, उसके साथ हम थोड़ी बहुत असातिज़ा मेहनत करेंगे तो यकीनन वो माशरे में एक बेहतरीन रोल भी अदा करेगा और माशरे को भी आगे लेके जाएगा। लेकिन किसी फ़र्द वाहिद की काम नहीं है कि कोई फ़र्द वाहिद इसकी रोकथाम या ये पूरी तो क्या आपकी नज़र में कौमी और हुकूमती सतह पर एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है? कौमी, हुकूमती, पेरेंट्स, टीचर्स, यानी माशरे में हर एक बंदा, चूँकि आप तो हर बंदे के ऊपर कोई सुपरविज़न तो नहीं कर सकते, हर बंदे के ऊपर कोई दूसरा सुपरवाइज़र बिठा के रखना कि आया ये बंदा ठीक चल रहा है या गलत, तो उसके ऊपर दूसरी कमेटी बनाना, उसके ऊपर तीसरी कमेटी, यानी एज आ कौम, एज आ पूरी कौम की तरह अगर तमाम लोगों की सोच डेवलप हो जाए, क्यों नहीं हम अच्छी तरीके से आगे जा सकते। सर, बोलने की हद तक तो सब नकल बंद करने के हामी है, लेकिन अमली तौर पर किसी भी पार्टी की तरफ से कोई इकदाम देखने को नहीं मिला अभी तक। चाहते तो सब है, कहते भी सब है, लेकिन अमलन इसकी बेनिफिट्स को अगर देखा जाए, रिसेंटली जो CSS की एग्ज़ाम की रिज़ल्ट आ चुका है तो उसमें KPK का रेशो बहुत कम था एज़ कम्पेयर टू द पंजाब में बहुत ज़्यादा जो अपीयरेंस हुई थी उसमें ज़्यादा लोग कामयाब हो चुके थे। तो ये जिस तरह मेडिकल सीट्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं, ये सारे लोग, ये कम्युनिटी के जितने भी अफराद हैं, इस चीज़ को वो अपनी जहन नशीन करेंगे कि मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मिसाल आपके पास US की ड्राइविंग लाइसेंस है, सऊदीया की ड्राइविंग लाइसेंस है, पाकिस्तान की ड्राइविंग लाइसेंस है, 3-4 ममालिक के आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि गाड़ी को स्टार्ट किस तरह की जाती है, उसको चलाया किस तरह जाता है। अगर मैं आपको कीज़ दे दूं कि बाज़ार तक जाओ और वहाँ बाज़ार से कुछ सौदा सलफ़ लेके आओ, तो जब आप गाड़ी तक पहुँचोगे तो ये आप गाड़ी में फिर परेशान रहोगे कि इस गाड़ी को मैं किस तरह चलाऊँगा।
ڈگری یا سرٹیفکیٹ بے شک لی جا سکتے ہیں نقل کے ذریعے، لیکن پھر اس کریوان کو یا اس مشن کو آگے لے جانا ان کے لیے پھر مشکل ہوگا۔ سر کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، حالیہ CSS امتحان کی مثال لیجئے کہ PK سے صرف 2 اسٹوڈنٹ سلیکٹ ہوئے ہیں، جبکہ پنجاب اور کشمیر کا فل رزلٹ آیا ہے۔ بلوچستان اور کی PK میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ کوئی پری پلان پروگرام ہے یا ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں، ہم خود کروا رہے ہیں؟ یہ تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ جو مقابلے کے امتحانات ہیں یہ بہت زیادہ یعنی وسیع مطالعے، تنقیدی صلاحیت اور تجزیے کا تقاضا کرتے ہیں۔ جہاں نقل کا کلچر ہو وہاں اسٹوڈنٹس میں یہ صلاحیتیں پیدا نہیں ہوں گی، اور جہاں اسٹوڈنٹس میں یہ صلاحیت نہ ہو وہ اس قسم کے امتحانات پاس نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ کی نظر میں صرف نقل ہی وجہ ہے؟ اور بھی بہت زیادہ وجوہات ہیں، کیونکہ میرے دوستوں نے جو بہت زیادہ قابل ہیں یہ امتحانات دیے ہیں وہ فیل ہو چکے ہیں۔ یعنی رشوت ہے، اقربا پروری ہے، کیونکہ ہم اسی ملک میں رہ رہے ہیں۔ اس ملک کی جو صورتحال ہے وہ ان کا اثر ٹیسٹ پر بھی ہے۔ یعنی وہی اس قسم کے لوگ بیٹھے ہیں کہ وہ اقربا پرور ہے، رشوت بھی لیتے ہیں، لیکن بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو مقابلے کے امتحانات ہیں یہ وسیع مطالعے، تنقیدی صلاحیت اور تجزیے کا تقاضا کرتے ہیں، اور ہمارے اسٹوڈنٹس میں یہ صلاحیتیں موجود نہیں ہیں۔ جی احمد صاحب، تقریباً ہر سال پرائیویٹ اسکولوں کالجوں کے درمیان رساکشی ہوتی ہے جو اس سال عروج پر تھی، طلبہ پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے؟ اصل میں بنیادی طور پر ہمارے ہاں اسکولوں کا جو مقصد ہے وہ صرف پیسے کمانا ہے۔ دعوے تو کافی کیے جاتے ہیں کہ ہم جی کوالٹی ایجوکیشن دیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، لیکن جب ان کو عملی طور پر دیکھا جاتا ہے تو مقصد صرف پیسے بٹورنا ہے۔ ظاہر بات ہے اسٹوڈنٹس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے انہوں نے ٹیکٹکس نکالے ہوئے ہیں، اور آج کل تو انتہائی بری صورتحال ہے۔ اسٹوڈنٹس کو لانے کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے وہ انتہائی شرم کن ہے۔ اوپر سے آپ یقین نہیں کریں گے کہ اسکولوں والے، کالجز والے بچوں کو یہ تک کہتے ہیں کہ اگر آپ ایڈمیشن لیں گے تو ہمارے ہاں اپنا ہال ہے، تو آپ اپنے ہال سے ان کا مطلب۔ سوری سر، آپ کی بات کاٹوں گا یہاں پر۔ چند دن پہلے ایک دوست نے بتایا کہ ان کی بھتیجی اسلام آباد میں رہتی ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ اچھے نمبرز آتے ہیں تو امتحان کے لیے یہاں پہ آتی ہے۔ بڑی عجیب بات نہیں ہے ہاں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اکثر اسٹوڈنٹ جو ہے، تقریباً سارے اسکول کالجز میں یہی ہوتا ہے کہ سال کے آخر میں آدھے سے زیادہ اسٹوڈنٹ پشاور یا دیگر علاقوں میں جا کے ٹیوشن وغیرہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا مقصد چونکہ فیس لینا ہوتا ہے تو وہ پھر نظام جاری رہتا ہے۔ ایگزامینیشن سسٹم میں ان کا یہ ہوتا ہے کہ یا تو انویجیلیٹرز خرید لیتے ہیں، اپنی مرضی کے انویجیلیٹرز، اور جو امتحاناتی عملہ ہے ان کا انتخاب کیا جاتا ہے، تو وہ ان کی مرضی ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹ 3 گھنٹوں میں پیپر کر سکتے ہیں، 4 میں کر سکتے ہیں۔ آبجیکٹیو پیپر کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ 20 منٹ یا 25-30 منٹ ہوتا ہے، لیکن وہ پیپر سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی آؤٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور آج کل تو واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے آنسرز پہنچائے جاتے ہیں، تو عملی طور پر ایگزامینیشن سسٹم مکمل طور پر مذاق بن چکا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہاں پہ اگر آپ اپنے بچوں کو شعور دلانا چاہتے ہیں، واقعاً تعلیم دینا چاہتے ہیں، ان کو، ان کی سمجھ کو، ان کے شعور کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو یہ موضوع جگہ نہیں ہے ایسے ایجوکیشن کے لیے۔ سر، والدین کے لیے کیا میسج دیں گے آپ؟ زیادہ ذمہ داری تو والدین کی بنتی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ والدین بذات خود بھی بشعور نہیں ہیں۔ ان کو جب ان کے اسٹوڈنٹس بہت سارے نمبر لا کے دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھ لیں میں نے اتنے سارے نمبر لیے ہیں، تو وہ خود بیچارے پسر جاتے ہیں۔ ان بیچاروں کو کہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ نمبر کہاں سے آئے ہیں۔ میرا خود تجربہ رہا ہے کہ جب اسٹوڈنٹس بہت سارے مارکس لے لیتے ہیں، پوزیشنز آ جاتی ہیں جو کہ عموماً پیسوں پر لی جاتی ہے پوزیشن، تو والدین بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وہ جب اپنے بچوں کے نام بینرز وغیرہ پر، فلیکس وغیرہ پر دیکھتے ہیں تو اور خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے پتہ نہیں افلاطون پیدا کر لیا ہے۔ تو وہ افلاطون ان کو جو کہتا ہے کہ میں نے پشاور میں ایڈمیشن لینا ہے، میں نے اسلام آباد میں لینا ہے، میں نے کراچی میں لینا ہے، تو والدین کہتے ہیں نہیں بڑا قابل بندہ ہے، آپ بھجوا دیں اس کو۔ لیکن چونکہ وہ ایک نقل سے گزر کے وہ جا چکا ہوتا ہے، جب وہ یونیورسٹی میں جاتا ہے یا وہاں پہ کالجز میں جاتا ہے تو اس کو کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ ان کو تب پتہ چل جاتا ہے کہ یار میں تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، تو آپ اس کو سیٹل کیسے کریں گے۔ بہت سارے بچے پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، وہیں پہ پڑھے رہتے ہیں ہاسٹلز میں، گھر والے سمجھتے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، جبکہ خود وہ
وہاں پہ آوارہ گردی کرتے ہیں، یا کچھ پڑھتے بھی ہیں تو پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں، یا اسی طرح نقل کا نظام چلتا ہے تو اسی پرائیویٹ یونیورسٹی میں بھی یہی کام کرتے ہیں۔ میری یونیورسٹی کے دور میں ہمارے کافی سارے اسٹوڈنٹ جو تھے وہ آئے تھے، اس میں پنجاب کالج پنڈی میں آئے تھے، تو انہوں نے بڑی مشکل سے پڑھا۔ وہ تو قسمت ان کی اچھی تھی کہ آسٹریلیا کے راستے کھل گئے، اور سب کے سب کوئی 90% اسٹوڈنٹ جو تھے، جو والدین کو کہہ رہے تھے کہ ہم جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ ایف ایس سی میں پڑھے ہوئے تھے، تو وہ سارے آسٹریلیا کی طرف نکل گئے۔ اس طرح میں باقی بھی ریشو دیکھتا ہوں، اگرچہ ہمارے ہاں پیسے کے ریل پیل کے لیے بھی لوگ یوروپ وغیرہ جا رہے ہیں، لیکن اکثر جو بچے ہیں وہ تعلیمی نظام سے تنگ آ کر، وہ محنت سے تنگ آ کر، اور اس بات سے ڈر کر کہ کہیں ہماری اصلیت کا پتہ نہ چل جائے، وہ یوروپ باہر ممالک کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دفعہ امتحانی حالوں پر مخصوص شہروں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہی مخصوص شہر ہر سال ہمیں نظر آتے ہیں ڈیوٹی کرتے ہوئے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں جو تعلیمی ادارے ہیں، جس طرح احمد سر نے کہا کہ ان کا مقصد ہے پیسہ کمانا، ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس کو شعور دینا، تو اس لیے وہ جب امتحان آتا ہے تو حال میں ان کو یعنی وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے حال میں اسٹوڈنٹس کو نقل میسر ہو۔ تو اگر سخت قسم کے لوگ یا وہ لوگ جو نقل نہیں چاہتے ان کی ڈیوٹی لگتی ہے تو وہ تو نقل پر پابندی لگاتے ہیں، اس لیے یہ لوگ کوشش کرتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں کہ ایسے لوگ آ جائے کہ ہم جو کہیں وہ ماننے کے لیے تیار ہوں۔ جی احمد صاحب، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ اصل میں سچی بات تو یہ ہے کہ پوری کیپی میں ایگزامینیشن سسٹم مذاق بن کے رہ گیا ہے۔ بورڈ لیول کے جو ایگزامز ہیں وہ تو ٹوٹلی فکس ہوتے ہیں، جو آپ یوں سمجھ لیں جو بورڈ کے ہال کے ایگزامز جو ہوتے ہیں، پیپر جو ہوتے ہیں، وہ صرف فارمیلٹی ہوتی ہے، اس میں عملہ بھی بس اپنی طرف سے ٹھونسا جاتا ہے۔ جی بڑی حتیٰ کہ کہیں تو ترلی کیے جاتے ہیں ٹیچرز کو کہ آپ پلیز آپ آ کے تھوڑی سی ڈیوٹی دے دیں۔ اور کچھ دوست میرے بتاتے ہیں کہ ہم نے جب ہم ٹریننگ کر رہے تھے ایگزامز کے بارے میں، تو وہاں پہ ایک بات بتائی گئی تھی کہ آپ ایسے کریں کہ کوئی مسئلہ ایسا نہ بنے کہ وہ ہمارے تک پہنچ جائے، باقی جس طرح ٹیکل کر سکتے ہیں آپ اس کو ٹیکل کر لیں۔ ہمارے جو بورڈز ہیں ان کے ایگزامینیشن کی لیول تو یہ ہے کہ ان کے جو ریزلٹس ہیں وہ یونیورسٹی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ یونیورسٹی بھی جب ایڈمیشن وہاں پہ آپ کریں تو وہ پہلے ٹیسٹ لیتے ہیں، یعنی یہ مارکس وہاں پہ قابل قبول نہیں ہیں، ان کو بھروسہ نہیں ہے مارکس پر۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہال سے لے کر وہاں بورڈ تک ٹوٹلی سفارش، پیسہ، یہ نظام چلتا ہے۔ ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے ہمیں کہ ایک یہاں پہ مقامی ایک کالج ہے، ان کا پریکٹیکل میرے ذمہ تھا، تو میں نے 13 اسٹوڈنٹس ان کے ایبسینٹ کر دیے تھے، اور جب رزلٹ آ گیا تو وہ 13 کے 13 پاس ہو گئے تھے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کا اب معاملہ یہاں سے نکل گیا ہے، ہال سے نکل گیا ہے، ان کی لنکس ڈائریکٹ وہاں پہ بورڈ میں ہے۔ اور یہ صرف ہمارے علاقے کا بورڈ نہیں ہے، پشاور جائیں، ڈی اے خان جائیں، پورے سوائے پنجاب کے جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو یہی سسٹم دیکھنے کو ملے گا۔ تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ڈیوٹی کس کی ہے، اس فرق اس سے پڑتا ہے کہ ان کو انسٹرکشن کیسے دیے گئے ہیں کہ آپ نے ایگزام کیسے کنڈکٹ کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔ جی پرنسپل صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا گورنمنٹ کی طرف سے اس سال کچھ اقدامات دیکھنے کو ملی ہیں جو کافی نہیں ہیں، اسی صاحب کے دور قابل تحسین ہیں، لیکن کیا اچانک ایسی سخت پالیسی ٹھیک ہے یا قومی و حکومتی سطح پر کوئی باقاعدہ حکمت عملی کی ضرورت ہے؟ اسی صاحب نے جو حکمتی عملی کی ہے ریسنٹلی ایگزامینیشن جو میٹرک اور ایف ایس سی کے ہیں وہ قابل تحسین ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ صرف کسی فرد واحد کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، نہ اسی صاحب کی ہے، بلکہ ہر ایک بندے کی۔ میری بذات خود پیرنٹس کی، ٹیچرز کی، کمیونٹی کی، ہر بندے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بچے کو ایجوکیٹ کرایا جائے کہ یہ چیزیں اچھی نہیں ہے، یہ آپ کے فیوچرز کے لیے اچھی نہیں ہے۔ ہر بندے کو یہ اپنے بچوں کو، چاہے وہ اسکول کالج میں پڑھاتا ہو یا اپنے پیرنٹس کو، یہ جب تک ہم خود یہ بات ریئلائز نہ کرے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، بچہ خود نہیں مانتا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، تب تک اسی طرح چلتا رہے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری کمیونٹی کو یہ اویئرنیس کی ذریعے سے یہ شعور اجاگر کرنا چاہیے کہ ہر بندہ کمیونٹی کا، چاہے وہ ماں ہے، باپ ہے، ٹیچر ہے، ہر بندہ اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور اس کی نقصانات کے بارے میں سوچے کہ میں خود اپنے بچے کو اپاہج کر رہا ہوں،
اپنے بچے کو خود اپاہج کر رہا ہوں. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انٹر کے بعد جو بی ایس لیول ہوتا ہے، جو عموماً کالجز میں ہوتا ہے، تو بی ایس لیول پر یہ چیٹنگ والی یہ باتیں پھر بچے بھی سمجھ جاتے ہیں. ٹیچر چونکہ اس کی 50% انٹرنل اسسمنٹ ہوتی ہے اور 50% ایکسٹرنل. جو انٹرنل اسسمنٹ ہوتی ہے تو اس میں تقریباً ٹیچرز اور ادارے کی بہت کوشش رہتی ہے، وہاں تو یہ نصور ختم ہو چکا ہے. لیکن انٹر اور میٹرک لیول پر ہم اپنے بچوں کو خود اپاہج کرتے ہیں. یہ ہر بندے کی، ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوں. جی دوبارہ سہیل زمان صاحب کو بات کرنے کی دعوت دوں گا. 2 دہائی قبل کے حالات اور آج کے حالات کا موازنہ کیسے کریں گے آپ؟ تعلیمی معیار پر کتنا اثر پڑا ہے اور اس کے خاتمے کی تجاویز آپ کی نظر میں کیا ہو سکتی ہیں؟ اچھا، اگر ہم دیکھ لیں آج کل سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ہر ایک کے پاس آج کل ڈگری بھی ہوتے ہیں بندوں کے پاس. لیکن آج کل جو لوگوں کا معیار ہے ان میں یہی ہے جو کریٹیوٹی ہے. جس طرح فیاض صاحب نے بات کی، اپنی خود قابلیت ہے ہی نہیں. پچھلے دور میں اگر ہم دیکھ لیں تو اتنی فیسلٹیز نہیں تھی، سہولیات نہیں تھی، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ کتابیں تھی، نہ نیوز پیپر، اخبار وغیرہ. لیکن بندے خود ہارڈ ورکنگ تھے، کام کرتے تھے اور خود پہ کام کرتے تھے، اور یہ نقل وغیرہ کا بالکل کنسیپٹ تھا ہی نہیں. تو وہ لوگ سہولیات نہیں تھی لیکن بہت زیادہ قابل تھے اور ہے بھی آج کل، اور ان لوگوں کا اچھا کردار بھی ہے سوسائٹی میں. لیکن اگر آج کل کے دور کے ساتھ ان لوگ کمپیئر کر لیں یا یہ لوگ ان کے ساتھ کمپیئر کر لیں، ان لوگوں کے پاس تو ڈگری بھی ہے، فیسلٹیز بھی ہر ایک ہے، لیکن وہ مہارت اور وہ ایکسپرٹیز اور وہ تھنکنگ، وہ کریٹیوٹی بالکل ہے ہی نہیں. تو 10-15 سال بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام میں یا کسی بھی مقابلے میں حصہ تو لیں گے لیکن کامیاب نہیں ہوں گے، اور نہ ہی کسی اچھی پوزیشن پر، کسی ایڈوانس لیول پر. بڑی مشکل سے آگے یہ لوگ زندگی پروسیڈ کر لیں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کو چند سال بعد ایلیٹس کے فقدان کا سامنا کرنا ہوگا؟ بالکل ہوگا، کیونکہ اگر قابلیت نہ ہو تو معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. بنیادی چیزیں معاشرے کی ترقی کے لیے ایسے لوگ جو ماہر ہے ہر شعبے میں، ہر لحاظ سے، اگر اس طرح تو جو بقال اور ماہرین ہے ہی نہیں معاشرے میں نہ ہو تو پھر تو معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. جی فیض صاحب سے میں آج کل کے نوجوانوں میں جو ٹرینڈ بہت تیز چل رہا ہے اس کے بارے میں سوال کروں گا. ضلع کرم کے جوانوں میں جن میں اکثر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان میں باہر ملک جانے کا ٹرینڈ چل رہا ہے بہت زیادہ. اپنے ملک میں تعلیم اور باہر ملک میں مزدوری. یہاں پر آپ 1 نمبر شہری ہے، کسی دوسرے ملک میں جائیں گے تو 2 نمبر شہری بنیں گے. اس میں کیا فرق ہے؟ اس کا سدباب ہونا چاہیے. کیا میسج دیں گے اسٹوڈنٹس کو؟ سب سے پہلے تو یہ لوگ کیوں جاتے ہیں ان اسباب کی نشاندہی کرنا ضروری ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ مثلا میرا دوست جا چکا ہے، وہ امریکہ، آسٹریلیا، یورپ میں ہے، لہٰذا میں نے بھی جانا ہے، میں نے بھی دولت کمانی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ روزگار کا ایشو ہے. یہاں لوگ فارغ ہوتے ہیں، ان کو روزگار نہیں ملتا، یا اگر روزگار ملتا ہے تو گزارا نہیں ہوتا، اس لیے لوگ ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں. تیسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ وہ بہترین زندگی گزارنے کے لیے ماحول میسر نہیں ہے جہاں امن ہو، خوشحالی ہو، سکون ہو، سیکیورٹی ہو وغیرہ، اس لیے لوگ یہاں ملک چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں. لیکن ان کا بہت زیادہ نقصان ہمیں ہوگا، ابھی نقصان مل رہا ہے اور فیوچر میں بھی ہوگا. اگر اسٹوڈنٹ جاتے ہیں تو بیرونی ممالک کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے، کیونکہ وہاں ریسرچ کریں گے، جامعات کو ان سے فائدہ ملے گا. یا اگر کسی فن سے وابستہ لوگ جاتے ہیں تو انڈسٹری وغیرہ میں کام کریں گے. لیکن ہمارے لیے نقصان ہی نقصان ہے. ہاں ایک ہی فائدہ ہے، وہ پیسے بیچ دیں گے، یہاں کے ان کے جو بھائی ہیں، بچے ہیں، وہ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے. باقی اجتماعی طور پر اگر دیکھا جائے تو نقصان ہی نقصان ہے. وجہ کیا ہے کہ جو زرخیز اذہان ہیں وہ یہاں سے جا رہے ہیں، جو مختلف فنون کے ماہرین ہیں وہ بھی جا رہے ہیں. اگر یہ صورتحال رہی تو ہمارا مستقبل بڑا تاریک ہوگا، کیونکہ یہاں بیکار لوگ ہوں گے، اور بیکار لوگ، یوزلیس لوگ سماج کو بہتری کی طرف نہیں لے جا سکتے، بلکہ معاشرہ، سماج تنزل کی طرف جا رہا ہوگا. تو میرا مشورہ یہ ہے، سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو یہ مشورہ ہے کہ ان کو روزگار مہیا کیا جائے. جب روزگار نہ ہو تو سروائیو کرنے کے لیے تو وہ ضرور باہر جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا گزارا ہو رہا ہے وہ یہاں اس سماج کو بہتر بنانے کی
کوشش کرے، کیونکہ یہ سماج ہماری انفرادی کاوشوں سے بہتر بن سکتا ہے۔ وہ احمد فراز نے کہا تھا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ جی احمد صاحب، ہمارے پروگرام کا آخری سوال، ضلع کرم سے بہت بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس دیگر شہروں میں قائم یونیورسٹیوں میں داخلہ لینے جاتے ہیں۔ اکثر بچے غربت کی وجہ سے، جبکہ فیمیل اسٹوڈنٹس کلچر کی وجہ سے دوسرے شہروں میں یونیورسٹیوں میں داخلہ لینے نہیں جا پاتے، جبکہ سیکیورٹی ایشو بھی ہم سب کے سامنے ہیں۔ تو ایسے حالات میں ضلع کرم میں یونیورسٹی کا قیام کس حد تک ضروری سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جتنے ریشو میں ہمارے اسٹوڈنٹس ایف ایس سی سے فارغ ہوتے ہیں تو یہاں ایک کیا کافی پوٹینشیل ہے کہ 2-3 یونیورسٹیاں یہاں بھی بنائی جا سکے۔ لیکن تعلیم کا بنیادی مقصد صرف بکس ریڈنگ نہیں ہے، تعلیم میں ادارے قائم کرنا نہیں ہے۔ تعلیم کا بنیادی مقصد زندگی سے متعلق تمام امور میں مہارت حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم پچھلے زمانے کی بات کرتے ہیں تو پوری صوبے میں ایک یونیورسٹی ہوا کرتی تھی، ایون کالجز بھی بہت مشکل سے بڑے بڑے شہروں میں دستیاب ہوتے تھے۔ تو ایک کالج میں مختلف علاقوں سے کمیونٹی کے لوگ آتے تھے، اسٹوڈنٹس آتے تھے، وہ صرف بک سے نہیں سیکھتے تھے، ایک دوسرے سے بھی سیکھتے تھے، ان کا کلچر اڈاپٹ کرتے تھے، ان کی باتیں، یعنی علم دراصل تھوڑی سی انفارمیشن آپ کے پاس ہے، تھوڑی میرے پاس ہے، تھوڑی اس کے پاس ہے، ہم آپس میں انٹرچینج کر دیتے ہیں، تو جو انفارمیشن ہمیں حاصل ہوتی ہے یہ اسی کو علم کہا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں یونیورسٹی تو لازمی بنانی چاہیے، لیکن یونیورسٹی ایچ ای سی لیول کے ہو جہاں پہ پورے پاکستان سے اسٹوڈنٹس آئیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ان کے ساتھ مل کے پڑھیں، تو اس طرح نہ صرف تعلیم کی ریشو بڑھے گی، ہماری جو مشکلات ہیں خاص کر فیمیل کے لیے مختلف علاقوں میں جانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہمارا کلچر ایسا ہے کہ یہاں پہ میرا خیال ہے کہ ایف ایس سی کے بعد یونیورسٹی نہ ہونے کی وجہ سے 50% بچیاں جو ہے وہ یونیورسٹی نہیں جا پاتی، دوسرے شہروں میں نہیں جا پاتی، تو ایک تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، باہر سے لوگ آئیں گے یہاں پہ تو امن و امان کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے، اور ان کے ساتھ انٹریکشن کے بعد ہمارا جو مجموعی ذہن ہے یہ بھی چینج ہو سکتا ہے۔ جس طرح ہمارا قبائلی دماغ ہے جس میں ظاہر بات ہے جینیٹیکلی بھی ہم اپنے بچوں کو اپنا ہی ایک وہ جو ذہنیت ہے وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں، تو اس میں بھی چینج آ جائے گی، اور ہمیں ہمارے علاقے کے لیے ایک وسیع چینج کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جی پرنسپل صاحب، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ ہر ایک ملک میں اکنامکس ایشوز ہوتے ہیں، جس میں ہیلتھ ہے، پاورٹی ہے، مثال ایجوکیشن، پیس، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ کورم یا اسپیشلی ان کے پی کے سب سے پہلے ہمیں پیس کو، امن کو مینٹین رکھنا ہوگا، بلکہ امن چاہیے، امن کی ضرورت ہے۔ امن کے ساتھ ساتھ ہمارا ایجوکیشن، یعنی یہاں پر یونیورسٹی کا قیام 1 نہیں 2 نہیں 3 یا 4 جو ایچ ای سی لیول کے ہو، اس کا قیام اشد ضرورت ہے۔ اگر یہاں امن ہو تو کلچر آف ایکسچینج کے لیے دوسرے علاقوں سے، چونکہ پراچینار کا موسم اتنا خوشگوار موسم ہے، بہترین قسم کے لوگ ہیں اور موسم بھی اچھا ہے، تو باہر سے جو لوگ آئیں گے تو یہاں پر کلچر بھی ایکسچینج ہوگا، لوگ بھی آئیں گے، لیکن پھر بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے امن، جب امن ہوگی کسی علاقے میں، پیس ہوگی، پیس ہر ایک اکنامی ایشو کا مین پلر ہے۔ جب کسی معاشرے کی ترقی ہوگی، کوئی خطہ ترقی کرے گا، اس میں سب سے پہلے امن، اس کے بعد ایجوکیشن، تو امن کے ساتھ ایجوکیشن بھی ضروری ہے، اور جو باہر سے لوگ آئیں گے، ایکسچینج آف کلچرز بھی ہوگا، جس سے ہماری علاقہ بلکہ پوری یہ خطہ ترقی کرے گا۔ محترم اساتذہ کرام کے مطابق نقل بہت بڑا ناسور ہے۔ یہ ناسور ضلع کرم میں 2007 عیسوی میں شروع ہونے والی جنگوں کے طویل سلسلے کے دوران شروع ہوا تھا، اور گزشتہ 20 سالوں سے ہمارے معاشرے کو تباہی کے دہانے پر لا چکا ہے۔ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ دانشمندوں کی سرزمین نہایت تیزی کے ساتھ ان پڑھوں اور جاہلوں کی سرزمین میں تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے، اور اب یہ دانشمندوں کی ہی ذمہ داری ہے کہ اس ناسور کا مکمل طور پر خاتمہ کریں۔ اگر اس مسئلے کا سدباب نہ کیا گیا تو مستقبل قریب میں یہ علاقہ نہ صرف مختلف اداروں کے لیے لوکل سٹاف فراہم کرنے میں ناکام رہے گا، بلکہ اس علاقے کو دیگر کئی محاذوں پر بھی بحرانوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں
اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.